اگر آپ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں، دیکھیے آج انسان صحت کے لیے کوئی بیچارہ جم جا رہا ہے، کوئی صبح اٹھ کے واک کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے ہزاروں روپے پہ ٹرینر رکھا ہوا ہے، ہاں کسی نے اپنے گھر کو جم میں تبدیل کر دیا. کیوں بھائی؟ لمبی زندگی چاہتا ہوں. ہاں بھائی جم جائیے، اچھی بات ہے، واک کیجیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ 4 کام کر لیں گے نا، یقیناً لمبی زندگی جئیں گے. کیونکہ یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے، خدا کی جانب سے جنت کے تیسرے دروازے پہ لکھا ہے. کہا کہ اگر کوئی آدمی صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے، لمبی زندگی نہیں، صحت مند، 50 60 70 لیکن ہیلدی. آج کل 30 35 سال میں جو ہے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسے 4 کام کرنے ہیں. کون کون سے؟ پہلا لکھا تھا اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے، کم کھائیے. کیا کیجیے؟ ہاں حکما کہتے ہیں کہ انسان کھانے سے مرتا ہے، بھوکا کوئی نہیں مرتا. بات تو صحیح ہے. اچھا اس کم کھانے میں شادی کا کھانا بھی شامل ہے. جو 500 کا کور دے کے 2000 کا کھا لیا جاتا ہے، اور پھر 3000 جو ہے ڈاکٹر کو دیے جاتے ہیں. بیٹا سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو بھی؟ سلوات ہدیہ کیجیے ہمارے نندے شہزادے کے لیے. کم کھائیے. تو کیا ہوگا؟ آپ ایک اچھی، ایک صحت مند زندگی گزاریں گے. کم کھائیے. دوسرا کام، کم نیند کیجیے، کم سوئیے. علماء اخلاق کہتے ہیں جو آدمی لمبا سوتا ہے نا، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ صبح 5 6 بجے آغاز ہوتا تھا اور مغرب کے بعد اختتام ہو جاتا تھا. آج کا میرا جوان اٹھتا ہی 3 بجے، 3 بجے 2 بجے 2:30 بجے. تو اس کی آنکھ کھلتی ہے. یہ صرف سنڈے کی بات نہیں ہے، ایوری ڈے. کیا زندگی ہوگی. وہ جناب امیر، دیکھیے ہم نے اپنی چیزوں کو کس قدر بدل دیا ہے. جناب امیر فرماتے ہیں صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی مثل کرو. کیا مطلب؟ یعنی بھرپور کرو. اب صبح کا ناشتہ کرے گا ایک آدمی 7 بجے 6 بجے، اور کام پہ جائے گا، چلے گا، پھرے گا، گھومے گا، کام کرے گا، دوپہر تک معاملہ ہاضمے کا درست ہو جائے گا. فرمایا دن کا کھانا وزیر کی مثل، دوست کی مثل کرو. یعنی ایسے کہ جیسے تمہارے سامنے تمہارا ایک رفیق بیٹھا ہے، ایک دوست بیٹھا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک نوالا میں لوں تو ایک نوالا بولے، یعنی کم کھائیے. اور فرمایا رات کا کھانا اس طرح کھاؤ جیسے تم اپنے ایک دشمن کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو. جب سامنے دشمن بیٹھا ہو تو کھانے کی ہوش کسے رہتی ہے؟ یعنی مت کھاؤ، کم کھاؤ. ہمارے یہاں الٹا ہے، صبح کا ناشتے کا تو تصور ہی نہیں ہے. رات کو جو ہے وہ 2 3 ٹائم کا ملا کے کھایا جاتا ہے. تو پھر بیماریاں تو آئیں گی نا بھائی. ہم خود بیماری ہوں، اور کھانا بھی کیا کھایا جاتا ہے، اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو فرمایا کہ کم کھایا جائے. دوسرا کم سویا جائے. اخلاق کے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر زیادہ سوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ایک آدمی بامقصد زندگی گزارتا ہے تو بہرحال وہ ہر چیز کو مینیج کرتا ہے. اس کے سامنے اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اسے وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں، تو ہر وقت وہ اس جانب متوجہ رہتا ہے. تو 2 ہو گئے، کم کھائیے، کم سوئیے. تیسرا، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو تیسرا اصول یہ ہے کہ کم بولیے. کیا کیجیے؟ کم بولیے. بندہ جذبات میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ گیا، خوشی مل گئی، کچھ بھی ہو گیا تو بہت بڑی بڑی کمٹمنٹس کر لیتا ہے. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ وعدہ تو میں نے غلط کر لیا، یہ تو میں پورا نہیں کر پاؤں گا. پھر یہاں سے ٹینشن شروع ہوتی ہے، انزائٹی شروع ہوتی ہے، ڈپریشن شروع ہوتا ہے، بیماریاں شروع ہوتی ہیں. کہا کم بولیے. کہتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی زبان اس کے عقل سے پیچھے ہوتی ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور جاہل جو ہوتا ہے اس کی زبان آگے ہوتی ہے، پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. کم بولیے. اور رسول خدا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا 4 لوگ 4 کام کرے دین قائم ہو جائے گا. 4 لوگ 4 کام کرے. قرآن میں اکثر لکھا ہے نا حکیم الدین، دین قائم کرو، دین قائم. کہا 4 لوگ 4 کام کرے دین قائم ہو جائے. بڑا سمپل ہے. رسول خدا بتائیے. کہا پہلا کام یہ ہے جاہل خاموش ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جاہل خاموش ہو جائے. بھائی میں کسی بون اسپیشلسٹ کو جا کے سجیشن نہیں دیتا کہ بھائی سرجری کرنی ہے یا نہیں کرنی، لیکن مجھے ہر کوئی دوسرا مشورہ دیتا ہے مجلس اس طرح نہیں، مجلس اس طرح پڑھنی ہے. بھائی جس فیلڈ کا آپ کو علم ہے آپ اس اپنی فیلڈ میں رہیے، اپنے ڈومین کو کراس مت کیجیے. آپ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھ پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلا سکتے، نہ میں آپ پہ چلا سکتا ہوں. آپ جو ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہیں تو میں آپ کو ڈاکٹری نہیں پڑھا سکتا. اگر میں مولوی ہوں تو آپ مجھے مولویت نہیں پڑھا سکتے. ہمارے جاہل خاموش ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ دین قائم ہو جائے گا. یعنی ہماری محفلوں میں کبھی بھی ڈاکٹری ڈسکس نہیں ہوتی، آئی ٹی ڈسکس نہیں ہوتی. ہر دوسری محفل میں مولویت اور دین ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں جو بیٹھے بزرگ ہیں ساروں نے حوضوں میں 50 سال لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. فرمایا جاہل خاموش ہو جائے. دوسرا کام کیا ہے؟ عالم اپنے علم پہ عمل کرے. عالم اپنے، اس پہ انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے. عالم اپنے علم پہ خوش ہو، عمل کرے. اچھا عالم اپنے علم پہ عمل کرے سے مراد کیا ہے؟ اس میں حوضے کا عالم مراد نہیں ہے. یعنی جس چیز کا مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے واجب کیا ہے، مجھے عمل کرنا ہے. مجھے پتہ ہے، وہ عائد اللہ بیجت کہتے تھے لمبی بحثوں میں مت جاؤ، جو پتہ ہے اس پہ عمل کرو، خدا لطف عنایت کرے گا. آج کل شاذ و نادر ہے کسی کو واجب کا پتہ نہ ہو، کسی کو حرام کا پتہ نہ ہو. بھائی واجب پہ عمل کیجیے، حرام سے بچیے، انشاءاللہ خدا بہترین کرے گا. عالم اپنے علم پہ عمل کرے، جاہل خاموش ہو جائے. تیسرا کہ اگر دین تم چاہتے ہو دین قائم ہو جائے تو تیسرا یہ ہے کہ صاحب ثروت افراد جو ہیں وہ اپنے مال میں سخاوت کریں. کہا گیا جہنم میں جو صاحب ثروت افراد جائیں گے ان کی کثرت ان کی کنجوسیت بنے گی. صاحب ثروت اپنے مال میں سے کیا کرے؟ سخاوت کرے.
تو کیا ہوگا؟ دین قائم ہوگا۔ چوتھا سنیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے معاشرے کے لیے، کہ چوتھا اگر چاہتے ہو دین قائم ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ فقیر اپنے فقر پہ خاموشی اختیار کرے۔ دیکھیے جہاں دینے کی فضیلت ہے وہاں مانگنے کی مذمت ہے۔ مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ جو ہمارے یہاں انڈیا سے سلسلہ چلا، ابھی مشکل آتی نہیں ہے اور میسیجز چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اور وہ، نہیں بھائی کیوں مانگنا ہے بھائی؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں تلاش کروں فقیر کہاں ہے، لیکن فقیر کو حق نہیں ہے وہ میرے دروازے پہ آئے۔ دین قائم ہو جائے گا اگر فقیر اپنے فقر پہ کیا کرے؟ خاموشی اختیار کرے۔ تو فرمایا اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو کم کھائیے، کم نیند کیجیے، کم بولیے، اور چوتھا کیا تھا اور آخری، کہ اگر کم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دنیا کے لیے، حصول دنیا کے لیے کم دوڑا جائے۔ بھائی اگر میں اتنا کما لیتا ہوں کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرا گھر چل رہا ہے، تو مجھے 2 جابس کر کے کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالنے کی؟ اگر آدمی صبح 9 بجے جاتا ہے، شام 5 بجے آتا ہے، 6 بجے پھر چلا جاتا ہے، رات کو 3 بجے آتا ہے، وہ فیملی کو کیا ٹائم دے گا؟ وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گا؟ بتائیے مجھے۔